کیا پاکستان کے پہلے مارشل لاء کی وجہ ناہید مرزا تھیں؟ پاکستان کے جتنے بھی صدور گزرے ہیں ان میں سے جو شہرت بیگم نصرت بھٹو اور ناہید مرزا کے حصے میں آئی وہ کسی اور کو نہ مل سکی۔ اس کی وجہ ان دونوں کا ایرانی نیاد ہونا تھا۔ یہ دونوں چونکہ ایران سے تھیں اور نصرت بھٹو کے برعکس ناہید مرزا کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے رہے، یہاں تک لکھا گیا کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں۔ کئی کتابیں ایسی ہیں جن میں سکندر مرزا کی ناہید کے ساتھ شادی کو ہانی ٹریپ لکھا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے آج تک کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ملا۔ ناہید مرزا کو اگر ایرانی انٹیلیجنس نے استعمال کیا تھا اس زمانے میں تو اس سے ایران کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا؟ محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان میں اگر کوئی چیز مشترک تھی تو وہ صرف ایک ہی بات مشترک تھی، وہ دونوں صرف ایک ہی بات پہ اتفاق کرتے تھے کہ ناہید مرزا غیر ملکی ایجنٹ ہیں۔ یہ جنوری 1954 کا ایک واقعہ ہے جس کے راوی KH خورشید کی اہلیہ ثریا خورشید ہیں۔ یہ وہی KH خورشید ہے جو قائد اعظم کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کے بھی سیکرٹری رہے۔ فاطمہ جناح کے حوالے سے اپنی کتاب فاطمہ جناح کے شب و روز میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے صدر سردار عبدالرب نشتر محترمہ سے ملنے آئے اور کہا کہ سکندر مرزا صدر تو منتخب ہو گئے ہیں لیکن وہ ان سے مطمئن نہیں ہے۔ اس پر محترمہ نے کہا، میں سکندر مرزا کو ذاتی طور پر جانتی ہوں، وہ ایک ابن الوقت اور خوشامدی انسان ہے، ساری زندگی اس نے ملازمت میں گزاری ہے اور عوامی عہدوں کے لیے ایسا شخص موزوں نہیں ہوتا۔ پھر اس کی بیوی ناہید مرزا کا بھی اس پر بہت اثر ہے، وہ عورت تو مجھے کوئی غیر ملکی ایجنٹ معلوم ہوتی ہے۔ سکندر مرزا اس کی گرفت میں ہے اور اس کی عقل سے سوچتا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں بیوی کی باتیں ماننے والا اور بیوی کی اطاعت کرنے والا، فرما بردار، تابع خاوند۔ سکندر مرزا کے بیٹے ہمایوں مرزا نے 1999 میں نیو یارک سے چھپنے والی اپنی کتاب فرام پلاسی ٹو پاکستان میں لکھا ہے کہ میر جعفر کے پوتے سکندر مرزا اگر ایک ایرانی خاتون ناہید سے شادی نہ کرتے تو انہیں ایوان صدر سے کبھی نہ نکالا جاتا، کیونکہ فوجی عامر کا خیال تھا کہ غیر ملکی سفارتی اہلکار کی بیوی سے شادی کر کے سکندر مرزا نے اس ضابطے کو خود ہی توڑ دیا تھا جو انہوں نے اس وقت بنایا تھا جب وہ پاکستان کے طاقتور سیکرٹری دفاع تھے۔ اس شادی کی وجہ سے فوج کے جوانوں اور افسروں میں ان کی ساکھ مجروح ہوئی۔ اسی کو بنیاد بنا کر ایوب خان نے پاکستان کے پہلے صدر کا تختہ الٹ کر مارشل لاء لگایا تھا اور انہیں ملک بدر کر دیا تھا۔